بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جماعت المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. قرآن کریم قرآن رشید کی سورہ الکہف سے دو آیتیں ابتداءً تلاوت کی گئیں. اس کے بعد آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے قرآنی آیات کی روشنی میں جناب حضرت ذوالقرنین کا تعارف. حضرت ذوالقرنین کا نام اکثر لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں تعارف بہت کم لوگوں کو ہوگا. عموماً چونکہ اس طرح کا عنوان بیان بھی نہیں کیا جاتا، اس لیے قرآن کریم قرآن رشید کا ایک بڑا مشہور یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کے تعارف کے اوپر اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ الکہف کے اندر 16ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا. 16ویں پارے کا دوسرا رکوع پورے کا پورا ان کے تعارف میں موجود ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت ذوالقرنین
انہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے. مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. ابتدا میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس پوری دنیا میں 4 بندے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے. ان میں سے 2 اللہ کو ماننے والے ہیں اور 2 اللہ کی ذات کا اور اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں. جو 2 اللہ کو نہیں ماننے والے، اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، ان میں ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے. اور جو اللہ کو مان کے جنہوں نے اس روئے زمین پہ حکومت کی ہے، ان میں ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک جناب حضرت ذوالقرنین ہے. حکومت، بادشاہی، عزت، یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ عطا فرمانے والی اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. کب کسی کو کیا عطا فرمائے اور کب کسی سے کیا لے لے، یہ اس کی حکمتیں ہیں. اس دنیا میں یہ مسلمان کا ایک عقیدہ ہے، اس دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ نبیوں کی شانیں ہوں، وہ صحابہ کی عظمت ہو، وہ اہل بیت کی رفعت ہو، وہ ولیوں کا مقام ولایت ہو، وہ بادشاہوں کی بادشاہت ہو، وزیروں کی وزارت ہو، فقیروں کی فقیری، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور چونکہ میرا ٹاپک صرف ایک ہستی کے اوپر تعارفی گفتگو ہے، تو حالات حاضرہ جو ہیں موجودہ وہ سارے آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی ٹچ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی ہے. بس اختصاراً ان کے تعارف میں 2-3 گزارشات ابتدائیہ سن لیں، تو اس کے بعد میں کوشش یہ کروں گا کہ موجودہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ معروضات پیش کی جا سکیں. حضرت ذوالقرنین کا جو تعارف ہے وہ اللہ کے قرآن نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور محبوب خدا سرور انبیاء حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ ان کا واقعہ اور یہ پوری ڈیٹیلز اس کے اندر بھی موجود ہیں. اس کی ابتدا یہاں سے کر لیتے ہیں کہ اس امت تک یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ کیسے پہنچا اور اس کی وجہ کیا بنی. چونکہ ان کا جو وقت ہے، ان کا جو زمانہ ہے وہ کافی پرانا ہے. اور کتنا پرانا ہے حضرت ذوالقرنین کا زمانہ، یہ بات بھی یاد رکھیں. حضرت ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 539 سال پہلے کی بات ہے. 539 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے حضرت ذوالقرنین کی. اب سوال یہ ہوگا کہ اس امت تک یہ واقعہ پہنچنے کی وجہ کیا بنی. اس کی وجہ یہ بنی کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ چونکہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اور وہ نبوت کے انکاری تھے، انہوں نے اپنا ایک وفد یہودی علماء کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اپنا ایک علماء کا وفد مکہ المکرمہ میں بھیجو جو حضور کے پاس آئیں اور ان کے ساتھ بات کریں اور مناظرہ کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں
یا معاذ اللہ نہیں ہے۔ اب یہودی اس بات کو تو جانتے تھے، اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور قرآن نے واضح بیان کر رکھا ہے کہ حضور کی یہ شان پاک ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا۔ مشرکین مکہ نے جب یہودی علماء سے یہ کہا کہ تم مکے آؤ اور آ کے مناظرہ کرو، تو ان علماء، یہود کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے سوال و جواب نہیں کرتے، البتہ تمہاری آسانی کے لیے ہم تمہیں 3 سوال لکھ کے دیتے ہیں، یہ 3 سوال ان سے جا کے پوچھو، چونکہ یہ وہ سوال ہے جو دنیا میں ابھی کسی بندے کو نہیں پتا۔ یہ وہ بتا سکتا ہے جسے پروردگار نے اپنی طرف سے ذاتی علم عطا فرمایا۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب 3 سوال کون سے ہیں؟ یہودی علماء نے سوال لکھ کے دیے۔ پہلا سوال یہ کرو کہ روح کس شے کا نام ہے؟ یہ جو انسان ہے صرف اس کا جسم ہی تو نہیں، اس کے اندر ایک روح بھی ہے۔ روح کی کیفیت کیا ہے؟ روح کیسی ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال کرو کہ ہمیں ان جوانوں کے بارے میں بتاؤ جو اپنا ایمان بچا کے وطن چھوڑ کے گئے تھے اور ایک غار میں جا کے پناہ لی تھی، اور تقریباً 350 سال یا 350 سال ایک غار میں انہوں نے آرام کیا ہے، ہمیں ان جوانوں کا قصہ سناؤ۔ اور تیسرا یہ سوال ہے کہ ہمیں اس بندے کا قصہ سناؤ جس نے اس پوری روح زمین پہ حکومت کی ہے۔ اب یہ 3 سوال لے کے جو لکھے ہوئے تھے یہودی علماء کی طرف سے، یہ مشرکین مکہ کا وفد جب مکہ المکرمہ میں حضور کے سامنے آیا تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس وفد کے حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل امین کو بھیج کے قرآن کی آیتیں نازل فرما کے ان 3 سوالوں کے جواب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مسجد میں جنگ نہیں ہو رہی، کہیے سبحان اللہ۔ 3 سوالوں کے جواب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں بتائیں، روح کس شے کا نام ہے؟ یسألونک عن الروح، محبوب یہ پوچھنے آ رہے ہیں روح کس شے کا نام ہے؟ تو سادہ سا جواب دیجئے، قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے رب کا امر ہے، تم اسے نہیں چھیڑ سکتے۔ اور یہ جواب دے کے حضور نے ایک پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اپنی جان بھی بچائی، اپنا ایمان بھی بچایا اور وطن کو چھوڑا، وطن چھوڑ کے ایک غار میں جا کے پناہ لی، ان کے بارے میں بتائیں وہ کون ہیں۔ اللہ نے اصحاب کہف کا وہ قصہ سورہ کہف کے اندر بیان فرما کے فرمایا، حبیب انہیں بتا دو وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ پچھلی امتوں میں رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی سلامت رکھا ہے۔ 350 سال گزر جانے کے بعد اللہ نے ان کی جان کو بھی سلامت رکھا ہے، اور جو کتا ان کی جان کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، 350 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اس کتے کو سلامت بھی رکھا ہے، قیامت کے دن اس کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ 2 سوال ہو گئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا تاکہ تھوڑے سے وقت میں تعارف کروا سکوں۔ تیسرا یہ سوال تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، 16ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اب تعارف یہاں سے شروع ہوگا حضرت ذوالقرنین کا۔ پہلی بات کہ ان کا نام ذوالقرنین نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے الزمان۔ وقت زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 539 سال پہلے۔
نام ہے ارزمان، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں ہے، جو آگے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل چلی ہے، جو اس نسل میں یہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے۔ انتہائی نیک سیرت انسان، اللہ کی عبادت کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، عدل کرنے والے، اور جو مظلوم قوم ہوتی تھی اس کو ظلم سے بچانے والے تھے حضرت ذوالقرنین۔ مختصر سا تعارف۔ اب انہیں ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو زمانوں والے۔ پہلی وجہ کہ اس وقت جو دو طاقتور علاقے تھے اور بڑے علاقے تھے، روم اور ایران، ان دونوں پہ آپ کی حکومت چلتی تھی۔ اور دوسرا تعارف اور دوسری وجہ ان کے نام کی ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے دو زمانوں والے، کہ انہوں نے اس دنیا میں 200 سال یعنی 2 صدیاں انہوں نے حکومت فرمائی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں کہ سلطنت تھوڑی نہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں پہ غروب ہوتا ہے وہاں تک، ادھر بھی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور ادھر بھی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ادھر بھی ان کی حکومت ہے، ادھر بھی ان کی حکومت ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ مختصر، حضرت ذوالقرنین کا یہ ارادہ تھا کہ میں وہاں تک پہنچوں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور وہاں تک جاؤں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اور آگے پانی ہی پانی ہے، زمین کا حصہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ شاید میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سورج سیدھا سمندر میں جا کے ڈوبتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سورج جو ہے یہ ڈوبتا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث سے پڑھ کے بڑا لطف آئے گا آپ، اور آپ کے ذوق کو ایک نئی تازگی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو جاتا کہاں پہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے یہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے یہ سجدہ کرتا ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ اور اگر اپنے ایمان کو اور تازہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس روایت میں واپس آئیے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نبیوں کے امام نے نماز ادا کی ہے، ولیوں کے امام نے ابھی کرنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا سر انور حضرت مولا علی کی گود میں تھا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کے آرام فرمانے کے دوران اچانک حضرت مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو سیدھا حضور کے رخساروں پہ جانے لگے۔ حضور نے جب اپنی آنکھ مبارک کھولی تو فرمایا، علی کس بات میں رلایا؟ یا رسول اللہ، نماز عصر ادا کرنی ہے، سورج تو ڈوب رہا ہے۔ آقا کونین نے فرمایا، علی بتاؤ ادا پڑھو گے قضا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ قضا نہیں، علی ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب کائنات نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا، پیر مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ ادھر جب سورج ڈوبا تھا، سجدے کی حالت میں تھا، مولا علی کی نماز باقی تھی۔ اب حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سورج کو واپس بلایا۔ سورج نے بھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، پروردگار بتا کروں تو کیا کروں؟ ادھر تیری عبادت کا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب کا اشارہ ہے، پروردگار بتاؤں واپس جاؤں یا سجدے کی حالت میں رہوں؟ آئینے کی وجہ سے سدائی سورج واپس جا۔ ایک تو محبوب کی انگلی کا اشارہ ہے، دوسرا میرے علی کی نماز کا مسئلہ ہے۔ آج سورج تیرے سجدوں کو نہیں دیکھا جائے گا، واپس جا علی کا سجدہ ادا کروا، تاکہ علی کے سجدوں کی برکت سے اللہ سورج کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ شان عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت،
پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں اس بات پہ واپس آتا ہوں موجودہ حالات کے اوپر، لیکن 1-2 منٹ کے اندر میں جلدی ڈالوں۔ حضرت ذوالقرنین اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، آگے پانی ہی پانی ہے۔ چلتے چلتے ان کا قافلہ اس مقام پہ پہنچا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو اس مقام کے اوپر آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جن کے درمیان، ان کے جسموں کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی وہ قوم بے لباس رہتی تھی، ان کے پاس لباس نہیں تھا، پوری کی پوری قوم جسم کے اوپر ان کا کوئی لباس نہیں، برہنہ قوم۔ رک کے جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ پہلی قوم ہے میرے آقا کریم کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس لباس نہیں، جسم سارے کا سارا ننگا ہے۔ صدقے تیرے مدنی میرے، ایسا نظام عطا فرمایا، جسم ڈھانپنے کا نظام، گھر کے اندر خواتین کو رکھنے کا نظام، ایک پورا نظام مصطفیٰ نے عطا فرمایا اپنی امت کو۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اس قوم کو دیکھا، اس قوم نے کہا جی ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم آباد ہے جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہر روز ہم پہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے جو پورے کے پورے زندہ انسان کو کھا جاتے ہیں، جانور نہیں چھوڑتے، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اب حضرت ذوالقرنین نے جب ان کی مدد کرنے کا ارادہ فرمایا تو قوم نے کہا ہم آپ کو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے تم سے کسی خزانے کی کوئی حاجت نہیں، اللہ نے مجھے زمین کے خزانے عطا فرما رکھے ہیں۔ کاش کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں مجھے تم سے کسی خزانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے۔ آج کے گدی نشینوں کے لیے پیغام ہے جو ایک تعویذ 500 کا بیچ کے کہتے ہیں یہ لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ 500 لیں یا 5000 لیں یا 5 لاکھ لیں، بندے کا کام ہو نہ ہو پیر صاحب کا ضرور ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ کہتا ہے مجھے تم سے لینے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اللہ نے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کیسے فرمائی؟ مختصر، آپ نے یہ قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے سورہ باری کے اندر۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہا اور تانبا ملا کے ایک دیوار کھڑی کی، 2 مضبوط لوہے کی چادریں اور ان کے اندر تانبا ڈالا گیا۔ یہ لوہے اور تانبے کا ذکر بھی قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ لوہا اور تانبا ملا کے ایک مضبوط دیوار کھڑی کی، فرمایا اب یہ قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ حدیث پاک پڑھیے، میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز صبح سے لے کے شام تک اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب دیوار آدھی سے زیادہ گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو شام کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں واپس چلو، صبح آئیں گے اور دیوار مکمل ختم کریں گے۔ جب صبح واپس پلٹتے ہیں تو دیوار جہاں سے شروع تھی وہیں پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے راتوں رات۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی محنت کب تک ضائع ہوتی رہے گی؟ فرمایا جب تک اللہ چاہے گا یہ ضائع ہوتی رہے گی، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا قرب قیامت کہ یہ دیوار ختم ہو تو پھر اللہ انہیں انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب وہ انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے تو صبح ساری دیوار ختم ہو جائے گی۔ ادھر جب یہ دیوار بنائی ہے حضرت ذوالقرنین نے، اس قوم نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، آپ کے اندر تو بڑی صلاحیت ہے، آپ تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بادشاہی ہے مشرق سے مغرب تک، پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے، دونوں طرف بادشاہی کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے جواب کیا دیا، ھذا رحمت من ربی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے
کہ اس نے مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر اس نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، پھر اس نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں، پھر جا کے اس نے مجھے ذہن عطا فرمایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین کی عاجزی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، کام کرنے کے بعد کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ اب یہ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک حضرت ذوالقرنین کی عاجزی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، قرآن میں حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ اتنا بڑا کام، اور آپ نے فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا، صرف ایک بات کا خیال، کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ آئیے تھوڑا حالات حاضرہ کو ٹچ کریں۔ اس وقت یہ سارا قصہ جو میں نے بالکل مختصر کر کے آپ کو حضرت ذوالقرنین کا سنایا، یاجوج ماجوج ایک بہت بری قوم ہے، پوری قوم اس کے ظلم کے اندر پس رہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کسی خزانے کی ضرورت نہیں، کسی طاقت کی ضرورت نہیں، بس ایک چیز کا خیال رکھو، سب سے پہلے تم متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، یکجہتی کا مظاہرہ کرو، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو، اللہ کی رحمت ہو، اور اس کے بعد اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو۔ دشمن چاہے انڈیا کا ہو، دشمن چاہے اسرائیل کا ہو، وہ اللہ کی رحمت کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ اور آخری جملہ اس ٹاپک کے اوپر، حضرت ذوالقرنین سے پوچھا گیا آپ نے اتنی بڑی دیوار بنائی، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، پوری روئے زمین کے اوپر آپ نے حکومت کی، بتائیں یہ سب کچھ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے من کل شیء سببا، اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو روئے زمین کے سارے خزانے عطا فرمائے۔ اب یہ روئے زمین کے اوپر خزانے کس کو ملے؟ جناب ذوالقرنین کو۔ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے من کل شیء سببا، اللہ نے پچھلی امت کے ایک ولی کو زمین کے سارے خزانے عطا فرمائے۔ ارے جو پروردگار اللہ کے اب ایک ولی کو زمین کے سارے خزانے عطا فرما سکتا ہے، اسی پروردگار نے مصطفیٰ کو زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ۔ اللہ نے محبوب کو سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس پوری کائنات کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی پروردگار کی ذات پاک ہے، لیکن اس نے اپنے عطا سے اور اپنے فضل سے اپنے محبوب کو یہ بادشاہیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ مدینہ طیبہ ہو تو اس کا بادشاہ بھی مدینے والا نبی ہے، پاکستان ہو تو اس کا بادشاہ بھی مدینے والا نبی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، لاکھوں گھر اجڑے، ہزاروں ماؤں کی گودیں ویران ہوئیں، ہزاروں بچیوں کی عزتیں داؤ پہ لگی، تب جا کے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور کوئی کسی خام خیالی میں نہ رہے، یہ وطن عزیز پاکستان وہ ہے کہ جس کے پاس پرچم نبی کا ہے، چاند ستارہ مولا علی کا ہے۔ بولیے گا ذرا، پرچم نبی کا ہے تو چاند ستارہ مولا، چاند ستارہ مولا۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ڈرنے والی قوم نہیں، ہم تو شہادت کا شوق رکھنے والی قوم ہے۔ کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آج اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے،
اور اگر قدم بڑھایا گیا تو یہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. پاکستان اولیاء کا فیضان ہے. اس کے پیچھے امیر ملت سید جماعت علی شاہ کی دعائیں موجود ہیں. اس کے پیچھے خواجہ قمر الدین سیالوی کی نگاہ رحمت موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے اس پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کے آباد رہنے میں مدینے والے نبی کی نگاہ رحمت ہر وقت موجود رہتی ہے. یہ نہ سوچا جائے اور یہ بات یاد رکھی جائے، ہم قوم ہیں جذبہ شہادت رکھنے والی قوم، اور ہم ہر قسم کے خوف کو دور بھگا کے تن من دھن کی قربانی دے کے بآواز بلند سینے کا زور لگا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان پاکستان آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پاکستانی نہیں ہے. آپ کی قربانی کی، آپ کے نعروں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان پاکستان. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس قوم کو ڈرایا جا رہا ہے، اس قوم نے بدر جیت کے دکھایا ہے، احد جیت کے دکھایا ہے، کربلا کا مارکا اپنے نام کر کے دکھایا ہے. ہم ڈرنے والی قوم نہیں، ہم نے یہ جذبہ مولا علی سے سیکھا ہے. پاکستان یہ قوم رام رام کر کے نہیں نکلتی، یہ نعرے تکبیر بلند کر کے نکلتی ہے. پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. 8 سال کا اعتزاز رضا آپ کو پکار رہا ہے. وہ بچیاں جو بہاولپور کی سرزمین پہ شہید ہوئی وہ پکار رہی ہیں. وہ مائیں جن کی گودیں ویران ہوئی وہ پکار رہی ہیں. کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کا نام لینے والے؟ کہاں ہے عمر بن خطاب کا نام لینے والے؟ کہاں ہے مولا علی کا نام لینے والے؟ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ رام رام کرنے والے تو نہیں، آپ شراب پینے والے تو نہیں، آپ تو آب زمزم پینے والی قوم ہے. ڈر کس بات کا ہے؟ نکلیے نعرے تکبیر کی فضا کے اندر نعرہ رسالت کا جذبہ لے کے اور نعرہ حیدری کا نعرہ مستانہ لے کے قوم کو بتائیں پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے. ضرورت اس بات کی ہے میری جان، آپ اعلان تو کر کے دیکھیں. اس قوم کا بچہ بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس بات کی اس وقت ضرورت ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بچہ بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. 8 سال کے اس معصوم بچے کی تصویر دیکھیں تو روح کانپ جاتی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک نیوز چینل پہ آخری بات عرض کر رہا ہوں جذبات کی، اس قوم کے اندر کتنے جذبات ہیں. ایک 22 سالہ فوجی جو اس وقت حاضر ڈیوٹی ہیں، 22 سے 25 سال عمر ہے، بڑا سونا جوان ہے. اس نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا ہے پرسوں 7 تاریخ کو. اس نے کہا ماں شاید یہ میرا آخری خط ہو. آپ کے پاس کچھ طرح کے جذبات رکھنے والے بندے ہیں، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ نکلیے. صلاح الدین ایوبی کی روح آپ کو پکار رہی ہے. آپ تو مولا علی کا نعرہ لگانے والے ہیں. آپ نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں نکلتے ہیں، نعرہ رسالت کے جذبات میں نکلتے ہیں. تو نکلیے، اس دنیا کو بتائیں یہ قوم ڈرنے والی نہیں،
یہ قوم بزدل نہیں، ہم 72 بھی ہوں تو ہزاروں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔